بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے۔ ان آیتوں کے اندر تشریحات بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر تشریح جو سمجھ میں آ جائے۔ اوپر کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی آیت کے اندر اہل ایمان کو کفار و مشرکین اور اسی طریقے سے اہل کتاب کے فتنوں سے باخبر رہنے کے لیے تنبیہ فرمائی تھی، خبردار کیا تھا۔ اور پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر دو اصول بیان فرمائے۔ پہلی آیت کے اندر پہلا اصول اور دوسری آیت کے اندر دوسرا اصول بیان فرمایا۔ پہلا اصول بیان فرمایا تقوی، کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے۔ تقوی اصل میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ اصل تقوی ہے۔ اور بھی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل کے اندر ہونا، کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرے گا، ان سے بچے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ پھر اسی طریقے سے تقوی کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجے کے اندر تو تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو میرے نظریے سے بعض مسلمان اس سے نکل جاتے ہیں۔ جو پہلا تقوی جس کو قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلا تقوی درجے کا یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ تو اگرچہ دیکھا جائے کہ اس وقت کفر سے تو ہر مسلمان بچا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقوی سے خالی ہے، ان کے اندر تقوی نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو جس تقوی کے اندر شریک کیا ہے، وہ مسلمان جو شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر، وہ اس تقوی سے خالی ہے، وہ اس کے اندر نہیں آتے۔ تو پہلا تقوی درجے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ تو اس کے اندر تو عام طور پر اکثر مسلمان متقین کی صفت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس عام مسلمانوں کو متقین کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنا، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو یا اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، طریقے کے خلاف ہو، ان سے اجتناب کرنا، ان سے بچنا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے جو اصل مطلوب اور مقصود ہے، یعنی جس کا نام ہی ایمان اور اسلام ہے، کہ جو محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے گا اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرے گا، تو وہ خود متقی اور پرہیزگار بن جائے، کیونکہ اصل دین اور اصل ایمان اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرے اور محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہی اصل مطلوب اور مقصود تقوی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا
وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذات اقدس کے اندر رکھا ہے، یا اسی طریقے سے پھر جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے نائبین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تقوی کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی جو تقوی کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز کے اندر شک و شبہات پیدا ہوا، نظر آیا کہ ہمیں اس چیز کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، فوراً اس سے اجتناب کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو دوری اختیار کر لیتے ہیں اس چیز، تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقصود و مطلوب جو بیان فرمایا تقوی کا، وہ دوسرا درجہ ہے، یعنی انسان کا، ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنا اور محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا، پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقوی کا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو ان سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، یہی اصل تقوی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں ایک شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور مت موت آئے مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسلام کی حالت میں۔ حالانکہ حدیث کے اندر تو بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسے ویسی ہی موت آتی ہے، یعنی جس حالت کے اندر انسان زندگی گزارے گا عام طور پر اسی طریقے سے اس کو موت آتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت نیک بن کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا اس کا، بہت بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں علماء اکرام کہ یہ اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو انسان نیکوکار زندگی گزارتا ہے، اب وہ جو زندگی کے اندر عمل کر رہا ہے، جو اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے، اس عمل کے اندر اخلاص اور تقوی نہیں ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ اسی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اور ریاکاری اس عمل کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ اس حالت میں کر دیتے ہیں۔ تو اصل یہی ہے، ورنہ اصل دیکھیں گے کہ جو عام طور پر جو اچھی زندگی دنیا کے اندر گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور اگر بدی کی زندگی گزارتا ہے تو ایسے ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر آگے دوسری آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس آیت کے اندر بہت زیادہ تشریح ہے، لیکن فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی جو دوسرا اصول بیان فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی رسی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مضبوط پکڑ لینا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی جو کامیابی اور کامرانی ہے، ان دو اصولوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ پہلا اصول کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کر لو، یعنی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور دوسرا اصول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی آپس میں